کہ کیا 12 ربیع الاول منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے. دیکھیں میں آپ سے سمپل 2-3 کویشچنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ اس پہ ریسرچ کر لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہم کرتے ہیں یا صحابہ کرتے تھے؟ صحابہ کرتے تھے نا. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2 سال ابوبکر صدیق خلافت رہی, تقریباً 12 سال عمر بن خطاب کی خلافت رہی, اس کے بعد عثمان بن عفان, علی بن ابی طالب کی خلافت رہی, اور اس کے بعد بھی جو ہے نا بادشاہت کا اور خلافت کا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, ان کی بھی خلافت راشدہ ہی تھی. ایک طرح سے آج کوئی بھی نریشن صحیح اوتھینٹک نہیں ملتی کہ وہ 12 ربیع الاول کو لائٹیں لگاتے تھے یا دیگیں چڑھاتے تھے اور اس طرح سے مناتے تھے جس طرح ہم منا رہے ہیں. ایک بھی اوتھینٹک نریشن نہیں ملتی. ہمارا دین ماننے کا دین ہے, منانے کا دین نہیں ہے. ہم نے اس کو منانے کا دین بنا لیا اور ہم اب دن مناتے ہیں. کسی کی شہادت کو اس پہ سوگ منا رہے ہیں اور کسی کی ولادت پہ اس کو جشن منا رہے ہیں. ہمارا جو دین ہے نا وہ ماننے کا دین ہے. ہمارا جو روز کا ہے نا عمل وہ اللہ کے نبی کی سیرت پہ ہونا چاہیے. ایوری ڈے آف آر لائف شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا بات ہوگی کہ یہ منائیں. اور دیکھیں اسلام مکمل ہو چکا. جو خیر کی بات تھی ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دی, اور جو شر کی بات تھی جو کہ ہمیں جہنم کے قریب کرتی تھی اللہ کے نبی نے اسے ہمیں روک دیا. جو ہمیں عمل جنت کے قریب کرتا تھا اس کا بتا دیا, اور جو عمل ہمیں اللہ کے نبی جو عمل ہمیں جہنم سے دور کرتا تھا اللہ نے اس کو بتا دیا, اللہ کے نبی نے اس کا. Now the point is جو لوگ یہ ان نئے رواج اور رسوم کے ساتھ آتے ہیں they are trying to say کہ نہیں یہ عمل بھی تھا جو کہ جنت کے قریب کرنے والا تھا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں, اور والعیاذ باللہ خیانت کی اپنے کام میں. کیونکہ یہ عمل تو ہمیں کوئی حدیث سے نہیں ملتی ان کی طرف سے کہ 12 ربیع الاول کو بھی جو ہے نا دیگیں چڑھانی اور سحری رات جاگنا اور یہ کرنا اور اس دن کو خاص کر لینا ہے. کسی بھی دن عبادت کی جا سکتی ہے, لیکن کسی دن کو خاص کر لینا کہ ہم اس رات کو جو ہے نا کنسیڈر عمل کریں گے, دس بیکمز این انوویشن. ایک اور بات دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 9 ربیع الاول کو ثابت ہے. علی راجح زیادہ علماء کا اور زیادہ اوتھینٹک اوپینین یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی, برتھ ہوئی, وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی, اور ان کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کو کنفرمڈ ہے. اس پہ تو اجماع ہے. تو مطلب انتہا دیکھیں آپ لوگوں کی کہ وہ وفات کے دن جو ہے نا وہ ایک طرح سے خوشیاں منا رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن. حالانکہ راجح موقف یہی ہے, کچھ علماء کے اختلاف بھی ہے اس پہ, لیکن زیادہ جو راجح اور اوتھینٹک اوپینین وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 کو وفات ہوئی. یہ تو سب کا ہی اس میں اتفاق ہے. سو دا پوائنٹ از ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا صحابہ نے منائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے, کلہم فی النار الا واحدہ, تمام کے تمام جہنم میں ایکسیپٹ 1. صاحب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوگا ایک جو بچ جائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, یہ بچے گا. یہ جو ایک گروپ ہوگا یہ بچے گا. اس کو کوئی نام نہیں ہوگا کہ فلاں نام شافی مالکی انبلی, یہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے, پھیلا ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ٹائٹل نہیں ہوگا, یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں گے. لیکن اب دیکھیں کیا صحابہ نے یہ چیز منائی؟ مجھے آپ نریشنز بھیجیں اگر آپ نے منائی تو. میں نے جتنا دین پڑھا اور علماء سے پوچھتا ہے آج تک کسی صحابہ نے نہیں منائی, نہ تابعین نے, نہ تبع تابعین نے, اور بعد کے اسلاف نے بھی نہیں منائی. یہ تو جو ٹرینڈ ہے یہ کچھ 100 سال پہلے کا ہے. سبحان اللہ. تو ان چیزوں سے بچیں. دین ماننے کا دین ہے ہمارا, منانے کا دین نہیں ہے. اور there are more answers to it, لیکن کیونکہ ٹائم کم ہے میں انشاءاللہ اس کو یہیں پہ ختم کروں گا. تو کوشش کریں عمل وہ کریں جو اوتھینٹک سننا سے ثابت ہو, قرآن و حدیث سے ثابت عمل ہو وہ کریں. یہ جو اصل میں سنن ابو داؤد, سنن ترمذی, سنن ابن ماجہ, مختلف احادیث کی کتابیں ہیں نا, ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے اور جو مانی جاتی ہے اس کا نام ہے سنن سنائی. اس میں کیا ہوتی ہے, وہ سنی سنائی باتوں پہ اس میں روایت ہیں. بزرگوں نے کہا جی, فلاں لوگوں نے کہا جی, سنا ہے اور کہا گیا اور لکھا ہے کسی نے کہ ایسے کرو,
اور ہم ایسا کرنا شروع ہوتے ہیں. تو سنن سنائی پہ عمل نہ کریں بلکہ صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی پہ عمل کریں اور صحیح احادیث انشاءاللہ اس کو اپنا دین بنائیں اور ان چیزوں سے انشاءاللہ بچیں. ہمارا تو ہر دن ہی 12 ربیع الاول ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا تو ہر وقت ہی جو ہے نا ہم اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ہمیں گزارنا چاہیے. اچھا جی, ڈفرینٹ کوشچنز آ رہے ہیں اور ڈفرینٹ کامنٹس بھی آ رہے ہیں. اچھا, ایک اور بات بھی دیکھیں گے, سبحان اللہ, یہ تو بات الگ ہے نا. ویسے بھی کسی رات کو اونچے اونچے سپیکرز لگا کے اور ساری رات اونچا اونچا بولنا, کچھ بھی بولنا, اور ساتھ گلی محلے کے لوگوں کو ڈسٹرب کرنا, اور امیجن کہ بوڑھے لوگوں جن کو نیند نہیں آئے, وہ کیسا ہے, جو کہ آج کل ہو رہا ہے ہمارے اسلام آباد میں ہو رہا ہے. تو پھر گاؤں کا کیا ہوگا؟ صحیح سے رات جو ہے نا وہ پٹاخے بج رہے ہوتے ہیں اور شرلیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور ٹھا پھا ہو رہا ہوتا ہے, اور جن کو نیند نہیں آتی, میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جن کو نیند بڑی مشکل سے آتی ہے اور وہ میلاٹونن اور ایسی دوائیاں کھا کے سوتے ہیں, وہ سبحان اللہ ان پٹاخوں سے ان کی نیند اکھڑ جاتی ہے. اینڈ دے فیل ڈسٹربڈ کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے مسلمان ہیں کہ یہ محبت بھی جو ہے نا لوگوں کو تکلیف دے کے بنا رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کی نیت خراب ہے, نیت بہت صاف اور پاک, میری نیت سے زیادہ پاک ہے ان لوگوں کی نیت جو یہ مناتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ بلیو کرتا ہوں, لیکن نیت سے ضروری نہیں ہے. کسی عمل کی قبولیت کے لیے نا صرف نیت شرط نہیں ہے, بلکہ عمل پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونا بھی شرط ہے. ٹھیک ہے, تو وہ دو چیزیں نا عمل کی قبولیت کے لیے, ایک اچھی نیت اور ایک عمل. امیجن میری نیت بہت اچھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آج فجر کے 3 فرض پڑھوں 2 کی بجائے, کہ میری نیت اچھی ہے اور میں چاہتا ہوں پڑھوں, لیکن کیا یہ عمل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ دین ثابت نہیں ہے. اور اگر میں ایک سنت عمل پہ عمل کر رہا ہوں کہ میری نیت گندی ہے, وہ بھی قبول نہیں ہوگا, کیونکہ میری نیت لوگوں کو خوش کرنا تھی یا لوگوں کی پریز حاصل کرنا تھی. تو اس میں دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ دیکھیں اپنی ہسٹری پڑھ لیں آپ سب اٹھ کے, ہم لوگ کیا تھے اسلام سے پہلے, ہم لوگ کون تھے اسلام سے پہلے؟ ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو دفناتے تھے, ہم لوگ برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے. یہ انسانیت کی ویلیو تھی. یہ رسول آئے اور انہوں نے جینے کا طریقہ سکھایا, انہوں نے ایک تہذیب سکھائی, انہوں نے عورت کو عزت دی, انہوں نے مرد کو عزت دی, اور ایک ایسا لائف سٹائل گزارنے کا طریقہ سکھایا جس میں عزت اور وقار ہے اور اللہ کی رضامندی, اور کیا بہترین پاکیزہ لائف سٹائل دیکھے گئے. لیکن ہمیں آج ان کا وہی لائف سٹائل پسند نہیں آتا. ہمیں آج ویسٹ کے کلچرز اور ہیلووینز اور پارٹیز اور ڈرگز یہ سب پسند, اور میوزک پہ ہیڈ بینگنگ کرنا اور ناچنا جانوری تو پسند آتا ہے, لیکن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پسند نہیں آتی. وہ ہمارے لیے اتنا پریشان ہیں اور رو رہے ہیں, لیکن ہم روزانہ ان کی سنتوں کو چن چن کے پارا پارا کرتے ہیں اور تارتا کرتے ہیں, لیکن ہمیں آج تک شرم نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ تمام نیشنز دکھائے گئے, اور کچھ انبیاء اکیلے جنت میں داخل ہو رہے تھے, کچھ انبیاء ایک فالوور کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے تھے, کچھ انبیاء 5 لوگوں کے ساتھ داخل ہو رہے تھے. تو ایک نبی بہت زیادہ ایک کثرت کے ساتھ ہجوم تھا اس کے ساتھ, ان کی امت دکھائی گئی. فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو اللہ کے میرے پریشان تھے اور کہتے ہیں میری امت کدھر ہے. He wanted to see his own nation, his own ummah. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انظر الى الافق فاذا بسواد عظیم. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہورائزن کی طرف دیکھیں, اور وہاں پہ ایک سمندر تھا لوگوں کا. اور پھر فرمایا یا محمد انظر الى الافق, آپ اس ہورائزن کی طرف دیکھیں. فاذا بسواد عظیم, it was a huge multitude of people. فرمایا یہ کس کی امت ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی کے چہرے پہ خوشی آ گئی, اور اللہ کے نبی نے مزید دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے کا وعدہ فرمایا. لیکن اللہ کے نبی کی مزید دعا کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس نمبر کو انہینس کر دیا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر 70,000 میں سے 1,000 کے ساتھ مزید 70,000 کو ایڈ کرنے کا وعدہ کی. and 3 hands full of رحمان to be freed from جہنم and to be entered in جنہ بلا حساب ولا عذاب.
without accountability and without any punishment. اللہ اکبر. عمر بن خطاب نے سنا اور پھر کہا کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ with every 70,000 people in Jannah without accountability and 3 hands full of Zul Arsh al-Majid and Fa'alu lima yurid. Just imagine. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پہ اور رب رحمان کی رحمت دیکھیں. کتنا ہمیں چاہیے تھا کہ ہم سجدے میں گر جاتے ہیں اور ہم 24 گھنٹے اللہ کے نبی پہ درود پڑھتے رہتے ہیں اور ہم ان کی سنتوں کو دل سے لگا لیتے اور ان کے لائف سٹائل کو خود بھی اپناتے اور اپنی نسلوں میں اس کو پھیلاتے اور تمام لوگوں تک پہنچاتے کہ تم کس چیز سے غافل ہو, تمہیں کیا چیز نہیں ملی جو ہمیں مل چکی ہے. ہمارے پاس ایسا ایک بلیک ڈائمنڈ ہے جو تم امیجن نہیں کر سکتے ہو. لیکن ہم نے the irony is ہم نے بالکل اپوزٹ کیا. ہم نے دین پہ عمل کرنے کو شرمندگی کا باعث سمجھا. ہم نے دین پہ عمل کرنے والے کو ایک بیک گراؤنڈ, ایک سٹون ایج کا انسان سمجھا کہ یہ تو پتہ نہیں ہے اس کو دنیا کے بارے میں کچھ بھی. یہ انسکسیسفل لوگ ہیں معاشرے کے. اور کامیاب کون ہے؟ یہ گورا کامیاب ہے. یہ جو کہ جنہوں نے پل بنا دی اور سڑکیں بنا دیں. نو ڈاؤٹ ترقی سے بہت فائدہ ہوتا ہے انسان کو انسانیت کے لیے آسائشیں اور آرام کا بندوبست کرنا بڑی اجر کی بات ہے. اگر انسان اسلام پہ ہے اور اللہ پہ ایمان اور رسول پہ ایمان رکھنے والا ہے, ورنہ اس دنیا میں ان کو مل کے فارغ ہو جائے گا اور قیامت کے دن کچھ نہیں ہے ان کے لیے. تو ہمارے لیے رول ماڈلز کیا لوگ بن گئے. اللہ اکبر. ان کا ایک کرسمس آ جائے ہم کرسمس منانا شروع کر دیتے ہیں. ان کا ہیلووین آ جائے ہمارے مسلمان مرد اور عورتیں منہ پہ پینٹس کر کے جو ہے نا باہر نکل پڑ جاتے ہیں اور خوفناک شکلیں بنا کے اور آؤٹ فٹس پہن کے جو ہے نا ہیلووین منانے پھرتے ہیں. لیکن جب بات آ جائے سنت پہ عمل کرنے کی, فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی, منہ پہ داڑھی سجانے کی, نظریں نیچے کرنے کی, عورت کو حیا اپنانے کی, اور حضرت عائشہ کی سنت جو کہ اپنے جسم کو کور کرنا, تو وہ جسم جلتا ہے. تو یہ چیز پسند نہیں آتی. یہ آپ کیا بات کریں, یہ ہمیں سمجھ نہیں آتے. ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم نے تو اس دنیا میں بڑے عظیم کام کر رہے ہیں, ان چیزوں سے باہر نکلے. بڑی عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ ہم انٹلیکچوئلز ہیں, حالانکہ انہیں کیا پتا کہ اصل عزت اسی چیز پہ ہے. ہم نے آج تک اللہ اور رسول کے دین کو نہیں اپنایا. ہمارا حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. 70 سال سے ہم کچھ نہیں